السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. عزیز دوستو اور ساتھیو، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم توحید پر ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا ہے. توحید کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کس طریقے سے امت مسلمہ کو فی الوقت کس طریقے سے توحید کی ضرورت ہے اور توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی کیا اہمیت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے توحید کی اہمیت بتلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکۃ المکرمہ میں رکھ کر کے صرف توحید کی تبلیغ دینے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں تھا. اور قرآن کریم میں 30ویں پارے میں کہ کس طریقے سے تمام صورتیں سوائے 3 صورتوں کو چھوڑ کر کے تمام صورتیں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور تمام صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، قیامت کے احوال اس کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک سوال ہم سب کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ توحید، آپ دروس توحید کے دے رہے ہیں، توحید تو ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، تو سمپل ہے. پھر اس میں 1 2 10 20 30 آخر سال لگانے کی کیا ضرورت ہے توحید کے اوپر، جبکہ معلوم ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا. توحید اتنی ہے نا، پھر اس میں دروسوں پہ دروساں کیوں، کیا ضرورت ہے؟ سوال ہو سکتا ہے، ہم میں سے کسی کا ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کو مستقبل میں کل کے دن پرسوں کے دن کوئی اور پوچھ سکتے کہ اگر توحید کے واسطے اتنے دروس کیوں ہوتے ہیں. اس کا جواب، اگر توحید صرف یہ ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، تو پچھلے درس میں ہی ہمارا موضوع ختم ہو گیا. یہ جو مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، یہ جامع مطلب عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. لیکن کوئی یہ سوال اگر کرے تو ان کو جواب یہ دیں، ان سے پوچھیں کہ اگر آپ توحید کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں جو توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں. آپ کو اگر معلوم ہے توحید کے بارے میں تو بتائیں کہ توحید کے قرآن کریم میں کتنے آیتیں ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے احادیث ہیں توحید پر دلالت کرتے ہیں. اس کے بعد ان سے پوچھیں کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید ہم کو معلوم ہے، تو قرآن کریم میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جس میں شرک کی مذمت کی گئی، شرک سے روکا گیا ہے. کتنی آیتیں اور کتنی صورتوں میں جو ہے مذمت کی گئی. کتنے احادیث ہیں جو شرک کی مذمت کے اوپر دلالت کرتے ہیں، کتنے احادیث. پھر اس کے بعد ان سے پوچھیں اگر آپ کو توحید کے بارے میں پورا معلوم ہے تو آپ یہ بتلائیں کہ شفاعت جو قیامت کے دن ہوگی اس پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے یا کون سی حدیث ہے. شفاعت، اور شفاعت جو ہے توحید کے اندر داخل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے سب سے پہلے، تو شفاعت کے اوپر کون سی احادیث ہیں اور کون سی آیتیں ہیں جو شفاعت پر دلالت کرتی ہیں. اس کے بعد توحید کے کتنے قسمیں ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے توحید، تو توحید کے کتنے قسمیں بتائیں. اچھا، اس کے بعد اگر بولے کہ توحید کی یہ قسمیں ہیں تو توحید الوہیت کے لیے کیا دلیل ہے. اس سے پہلے یہ سوال پوچھیں کہ توحید کی یہ قسمیں آئی کہاں سے ہیں، یا کہاں سے آپ بول رہے ہیں کہ یہ قسمیں آئی ہیں.
قرآن سے لی گئی ہیں یا حدیث سے لی گئی ہیں یا کوئی عالم نے نکالا ہے اس کو یا پھر کسی علامہ کی بات کو آپ لے لیے ہیں یا کوئی جو ہے نا پیر کی بات کو آپ لے لیے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس دلیل؟ اگر کوئی قسم ہے توحید کی تو اس کی دلیل، اگر وہ بولے توحید الوہیت تو توحید الوہیت کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن کریم میں یا حدیث سے بتلاؤ۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں اور اس کی دلیل؟ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں اور اس کی دلیل؟ اگر آپ کو معلوم ہے توحید کے بارے میں تو بتائیں۔ اور اس کے علاوہ بے شمار جو ہے نا آپ سوالات وہ شخص کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، اور جب یہ سوالات کا جواب وہ دے گا نا تو اس کو کہیں کہ ہاں آپ کو توحید معلوم ہے، اور وہ بھی ذرا معلوم، پوری نہیں۔ توحید کے بارے میں پورا علم ہی نہیں ہے آپ کو، ذرا معلوم ہے۔ اور میں جتنے سوالات بولا ہوں، مثال کے طور پہ ایسا سمجھا کہ ہم انڈیا سے یہاں آئے ہیں سمندر پار کر کے، اگر سمندر میں سے میں 3-4 خطرے نکالوں تو کیا سمندر کے پانی میں کچھ کمی ہوتی ہے؟ تو اسی طریقے سے توحید ایک سمندر ہے، اس میں سے میں چند خطرے نکال کر آپ کو دیا ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سمندر توحید کا اس میں سے کچھ بھی ختم ہی نہیں ہوا ابھی تک جو میں بولا ہوں۔ لیکن بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ جتنی چیزیں بتلایا ہوں وہ سب توحید میں شامل ہے، بلکہ پورا دین، پورا اسلام توحید کے اندر شامل ہے، پورا اسلام توحید کے اندر شامل ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جو قرآن 30 پارے ہیں، 30 پارے 6666 آیتیں ہیں، تمام کے تمام توحید پر دلالت کرتی ہیں، تمام کے تمام توحید پر دلالت کرتی ہیں۔ کیسے؟ نماز میں توحید کا، قرآن میں توحید کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر ہے، ذکر کا ذکر ہے، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر ہے، اچھے اخلاق کا ذکر ہے، والدین کے ساتھ اچھے پیش آنے کا ذکر ہے، صدقے کا ذکر ہے۔ یہ تمام عبادتیں کب قبول ہیں؟ کب قبول ہیں؟ جب توحید ہے۔ تو علماء نے کہا ہے کہ جو توحید سب سے اوپر ہے اس کے بعد تمام عبادتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کامل کا کامل توحید پر دلالت کرتا ہے، توحید پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ اہمیت اور اس سوال کا کہ ہم توحید کیوں پڑھتے ہیں اس کا یہ جواب ہے۔ اب میں جتنی چیزیں آپ کو بتلایا ہوں نا اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے۔ معلوم نہیں کتنے دروس ہوں گے، کتنی جو ہے نا مدت تک یہ چلے گا، اس کا کوئی مجھے بھی علم نہیں، لیکن اللہ کی توفیق، اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق رہی تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز انشاءاللہ تعالی توحید کے بارے میں دلائل کے ساتھ، علماء کے اقوال کے ساتھ انشاءاللہ تعالی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ توحید، جیسے کہ میں پہلے کہا تھا پچھلے درس میں، کہ جب دنیا میں توحید ختم ہوئی اور شرک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا، دنیا سے ہلاک کر دیا۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ آخر توحید کب ختم ہوئی دنیا سے اور شرک آیا کیوں؟ آیا کب اور کس نے شرک کو لایا دنیا میں اور کس طریقے سے آیا؟ 3 سوالات۔ پہلا، کب آیا تو شرک دنیا میں، اور شرک کس طریقے سے آیا اور کیوں آیا؟ 3 سوال۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شرک آیا کیسے دنیا میں کب شرک پیدا ہو، اس کو جو ہے نا ہم دیکھیں گے۔ علماء کہتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو آدم علیہ السلام کے ساتھ حوا علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے تھے، جو ان کے زوج مطہرہ ہیں۔ تو ان کی ذریت جب بڑھی تو جب تک آدم علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے کوئی شرک نام کی چیز کوئی دنیا میں نہیں تھی۔ جب تک آدم علیہ السلام اس دنیا میں موجود تھے شرک نام کی چیز دنیا میں موجود نہیں تھی، تمام کے تمام ایک اللہ کی اور سچے دل سے عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا اس کے بعد بھی 100 سال میں شرک آیا، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد نہیں، شرک آیا ہے آدم علیہ السلام کے انتقال ہونے کے 1000 سال کے بعد، 10 صدیوں کے بعد جو ہے نا اس دنیا میں شرک آیا۔ کب آیا؟ یہ تاریخ ہے شرک دنیا میں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوا ہے شرک؟ آدم علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے 1000 سال کے بعد اس دنیا میں شرک آیا، اس دنیا میں شرک آیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ شرک کو کس نے لایا اس دنیا میں؟ شرک کو کس نے لایا اس دنیا میں؟ آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ موجود تھے وہ سب نیک اور صالح لوگ تھے، ان کی ذریت، ان کے بعد کی ذریت سب نیک صالح تھے، ان کو اللہ کا علم، اللہ کی توحید کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بٹھا دیا تھا۔ لیکن جس طریقے سے ذریت ان کی بڑھتی جا رہی تھی، جنریشن بائی جنریشن جیسا آگے بڑھتے جا رہے تھے زندگی، تو اسی طریقے سے دھیرے دھیرے علم ختم ہو رہا تھا لوگوں کے پاس، توحید کا علم ختم ہو رہا تھا، دین کا علم ختم، اللہ کی معرفت ختم، اللہ کون ہے
نہیں معلوم، ہلو ہلو دھیرے دھیرے، پورا ختم نہیں ہوا تھا، دھیرے دھیرے ختم ہو رہا تھا ابھی، اور یہ چلا 100,000 سال تک کچھ نہیں تھا۔ لیکن جب ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ان کی ذریت میں سے جس کو توحید کے بارے میں تھوڑا سا علم رہ گیا تھا، بہت تھوڑا، لیکن توحید پر تھے وہ لوگ، تو شیطان وہاں پر موقع سمجھا اپنا، شیطان موقع سمجھا، اور جن لوگوں کے پاس علم کی کمی تھی ان کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ جو تمہارے باپ دادا تھے، جو تمہارے پردادا تھے، بہت بڑے نیک آدمی تھے وہ لوگ، اللہ کے، سمجھو کہ وہ لوگ جو ہے نا گائے تھے اللہ کے، بہت بڑے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ یہ جو ہے نا وسوسے ان کے دل میں شیطان ڈالنے لگا اور بولا کہ ان کی یادداشت کے لیے، ان کی یادداشت رکھنے کے لیے تم کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک تصویر بنا لو ان کی، تم ایک اپنے باپ دادا کی تصویر بنا لو تاکہ تم کو یاد رہے کہ یہ میرا باپ بہت نیک تھے، یہ میرا دادا تھے بہت نیک تھے۔ تو وہ جس کے پاس علم نہیں تھا، جس کے پاس علم کی کمی تھی توحید کی، ان لوگوں نے سوچا یہ تو بہت اچھا کام ہے، تو ان لوگوں نے تصویر بنانا شروع کیا، اور ہر نیک آدمی کی تصویر بنانا شروع کرے لوگ، جتنے ان کے گزر چکے تھے یا جو زندہ بھی تھے۔ لیکن جو لوگ توحید پر جس کے پاس علم تھا وہ لوگ منع کرتے رہے ہوں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز شرک ہے، لیکن جس پر شیطان حاوی ہو جائے اس کے اوپر سوائے اللہ کا کسی اور کا جو ہے نا دباؤ نہیں پڑ سکتا، سوائے اللہ کے کسی اور سے وہ ڈر نہیں سکتا جس کے اوپر شیطان حاوی ہو جائے۔ لیکن جب یہ جنریشن، جب وہ تصویر بنانا شروع کرے، یہ جنریشن جب ختم ہوا، ان کے بعد جو جنریشن آیا تو ان کے پاس اور کمی ہو گئی توحید کی، اور کمی ہو گئی علم کی، اور وہ دین سے دور ہو گئے، اللہ سے اور دور ہو گئے وہ۔ تو ان کے پاس شیطان پھر آ کر کے کہنے لگا یہ جو تصاویر تم دیکھ رہے ہو تمہارے باپ دادا کی، جس کو تم لوگ لٹکا کے رکھے ہو یادداشت کے لیے یا پھر رکھتے ہو تم اپنے پاس، یہ بہت بڑے نیک آدمی تھے اور بہت ہی جو ہے نا سچے لوگ تھے، اللہ والے تھے، تم کیوں نہ ان تصاویر کو ایک مجسمے کی شکل دے دو، اسٹیچو، کیوں نہ ایک ان کا جو ہے نا ایک مجسمہ بنا دو تاکہ زندگی بھر کے لیے قائم رہ جائے، تم مر بھی جاؤ لیکن یہ لوگ تو رہیں گے، ان کی یاد ہمیشہ رہے گی۔ تو وہ لوگ جس کے پاس اور علم کم تھا توحید کا، ان لوگوں نے سوچا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، ہمارے باپ دادا کی یاد رہے گی ہمیشہ، زندگی بھر لوگ یاد رہیں گے قیامت آنے تک، تو انہوں نے اس کا ایک مجسمہ بنایا اور کئی مجسمے بنانا شروع کر دیا اپنے نیک لوگوں کے، جو مرتا اس کا مجسمہ بن جاتا ہوں۔ ابھی عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوئی، ابھی عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوئی، صرف کیا ہوئی، تصویر بنائی گئی اور مجسمہ بنایا گیا، کوئی اس کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرا، کوئی اس سے دعا نہیں مانگا، کوئی اس سے استغاثہ نہیں کیا، مدد طلب نہیں کیا۔ جب یہ قوم گزری، جب یہ جو ہے نا جنریشن گزر گیا، جب یہ ذریت گزری جو مجسمے چھوڑ کر کے گئے، ان کے بعد جو قوم آئی تھی نا، ان کے پاس دین کی کوئی بو نہیں تھی، ان کے پاس دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی، اللہ کون ہے یعنی بے خبر تھے وہ لوگ، دین سے دور تھے ایک دم۔ تو ان کے پاس شیطان آ کر کہنے لگا یہ جو مجسمے تم لوگ دیکھ رہے ہو، پہلے کیا کیا وہ تصویروں کو بولا کہ مجسمے بناؤ، اس کے بعد آ کر کیا بول رہا کہ جو مجسمے ہیں، جو اسٹیچوز ہیں، یہ تو تمہارے باپ دادا جو بنائے گزرے، یہ لوگ ان کی مدد، ان سے جو ہے نا مدد طلب کرتے تھے، بارش برسانے کے لیے ان سے مدد طلب کرتے تھے، رزق اگر نہیں ہوتا تو رزق کے لیے ان سے مدد طلب کرتے تھے، فلاں شخص جو ہے نا رزق دیتا ہے، فلاں شخص بارش برساتا ہے، فلاں شخص کے ہاتھ میں کھانا ہوا چلانا ہے، فلاں شخص کے ہاتھ میں اولاد دینا ہے، فلاں شخص کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے، فلاں شخص کے ہاتھ میں فلاں چیز ہے۔ اس طریقے سے وہ قوم کے پاس آ کر کے جب یہ کہنے لگا تو لوگ مان لیے، ان کے پاس جب وسوسہ ڈالا شیطان تو وہ لوگ مان لیے اور بولے کہ ہم ایسے رب کی کیوں عبادت کریں جو دکھتا ہی نہیں، یہاں پر یہ موجود ہے، یہ لوگ ہمارا بندوبست کریں گے۔ تو لوگ ان سے مدد طلب کرنا شروع کیے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکانا شروع کیا، وہاں سے شرک شروع ہوا، جو مجسمے بنائے ہیں وہاں سے اس کے بعد آنے والی قوم شرک شروع کی ہے، دنیا میں شرک کی جو نا ابتدا ہوئی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہم تصویر لیتے ہیں نا یاد دہانی کے لیے، جو تصویر لیتے ہیں نا، یعنی کہیں ہم پکنک پہ گئے تو جو ہے نا وہاں پر تصاویر لے لیے فیملیز کی یا پھر ہمارے بڑے لوگوں کی یا پھر جو ہے لوگوں کی تصاویر لیتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ تصویر لینا شرک کے قریب ہونا ہے۔ تصاویر یاد دہانی کے لیے، پاسپورٹ کے لیے آپ تصویر لے سکتے ہیں، اقامے کے لیے تصویر لو، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن ہونا ہے یا پھر آپ کو جو ہے نا گورنمنٹ کام ہے، تصویر لے سکتے، وہ یاد دہانی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن جو ہم یاد دہانی کے لیتے نا پکنک پہ جا کر کے، شادیوں میں، دعوتوں میں، یہ چیز کو علماء نے کہا ہے کہ یہ چیز کرنے حرام کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ چیز کرنے کی وجہ سے شرک
کی طرف ہم بڑھتے ہیں. شرک کا ایک ذریعہ ہے حاصل ہونے کا، جیسے کہ ہم کو معلوم ہو گیا شیطان کس طریقے سے بہکایا تھا، تصویری پہلے بنانے لگایا تھا. اب یہاں پر آپ یہ بولیں گے آپ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا تصویر نہیں ہے کیا؟ یہ کیا شرک قریب نہیں ہو رہی چیز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ دین کے کام میں اگر آپ ٹیکنالوجی، اس کو بولتے ہیں ذریعہ، دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. آپ پوچھیں گے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذریعہ اپنایا تھا؟ کیا کوئی نبی، جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے اس دنیا میں، کیا انہوں نے کوئی ذریعہ اپنایا تھا؟ برابر اپنایا تھا. آپ بولیں گے دلیل دو، کہاں ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ سبا کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا ہدہد سے کہ میرا لیٹر لے جاؤ اور کہو یہ لیٹر وہ قوم کی جو بادشاہ ہے اس کو دے دو. تو کیا کیا سلیمان علیہ السلام نے؟ یہ نہیں کیا کہ میں اللہ کے اوپر توکل کرتا ہوں وہ لوگ ایمان لا لیں گے، ایسا نہیں کہا. انہوں نے کیا کیا؟ لیٹر لکھا. تو یہ ہے وسیلہ، یہ ہے ذریعہ، دین کے کام کو آگے بڑھانے کا یہ ذریعہ ہے. جب اس وقت صرف لیٹر کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا اس زمانے میں، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ ای میل تھا، نہ فلاں تھا، نہ کچھ نہیں تھا اس وقت، کمپیوٹر تھا، نہ ٹی وی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے لیٹر کو استعمال کیا. اور کس کا استعمال کیا؟ ہدہد کا، پرندے کا استعمال کیا. پرندے سے کہا جا کر کے دو. تو ذریعہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں سب سے زیادہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ توکل ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ بھی توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اللہ کے اوپر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کم تھا. ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیے ہیں اس کے دروس میں، اس میں جانا نہیں چاہتا. لیکن وسیلہ بتلانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے توکل کرنے والے. دنیا میں ایسی شخصیت اس دنیا میں آئی نہیں جو اللہ کے اوپر سے زیادہ توکل کر سکے. نہ جنوں شیاطین میں سے ایسے ہیں، نہ ہی فرشتوں میں سے ایسے، بلکہ انسانوں میں سے بھی ایسی کوئی شخصیت نہیں جو اللہ کے اوپر سب سے زیادہ توکل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. رسول اللہ علیہ وسلم کیا ذریعہ استعمال کرے دین کا؟ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں پر سے دین کی دعوت دینا شروع کرے لوگوں کو. آجو پاس اڑوس پڑوس کے جو بادشاہ تھے، جو قومیں تھیں، جو ملک تھے، ان کے پاس کیا بھیجتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ خطوط بھیجتے تھے کہ بھائی یہ دین ہے، اس پر ایمان لاؤ، تمہیں نجات ملے گی دنیا اور آخرت میں. یہ ہے، اس سے تم جو ہے نا دین لاؤ. کیا استعمال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک چیز تو لیٹر استعمال کیا، دوسری چیز صحابہ کو دے کر کے بھیجتے تھے. وسیلہ استعمال کرے نہیں کرے؟ اس کے علاوہ جب جنگ خندق، غزوہ خندق جب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اطراف میں گڑھے کھود دیے تھے. کیوں؟ تاکہ مشرکین مدینہ میں داخل نہ ہو سکے. ذریعہ تو اپنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دین کے لیے، دین کے کام کے لیے آپ دنیا کی کوئی بھی چیز جو جائز ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جیسے کہ یہ ویڈیو ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، یہ جو ہے اس چیز میں داخل نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا ہم ناچ گانا نہیں بتا رہے لوگوں کو یہاں پر، یا پھر جو ہے نا کوئی سیمینار نہیں ہو رہا یہاں پر. یہ اللہ کے دین کی بات، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس بات کو دوسروں تک پہنچائے. تو اس میں استعمال کرنے میں علماء نے جائز قرار دیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ یہ وسیلہ ہے، اس کو استعمال کرنا دنیا کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت بن چکی ہے. جیسے کہ انٹرنیٹ مسلمانوں کی اشد ضرورت ہے. یہ چیز انٹرنیٹ جو ہے، اب ہم یہ ویڈیو لے رہے ہیں، اب یہ ویڈیو کیا کریں گے؟ obviously ہم کو کیا کرنا ہے؟ انٹرنیٹ پہ ڈالنا ہے. اس کو ایسا تو نہیں ہے رکھ لے کے جو ہے نا بیٹھ گئے الماری میں بند کر لے کے، ایسا تو نہیں ہے. اور ہم جتنے بھی، ہم خود ہمارے نظروں سے ہم دیکھتے ہیں اور ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگ، جتنے علماء جتنے موجود ہیں اس دنیا میں، تمام کے تمام جس کا بھی ویڈیو لیا جاتا ہے یوٹیوب پہ آتا ہے یا پھر دوسرے چینلز پر آتا ہے، برابر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو انٹرنیٹ یوز کرنا آج کی امت کی، مسلمانوں کی خاص طور پہ بول رہا ہوں، مسلمانوں کی ضرورت ہے. اور استعمال نہیں کرنے کی وجہ سے بہت بڑی محرومی ہے. محرومی کس طریقے سے؟ مثال کے طور پہ آپ انٹرنیٹ اگر لیں گے تو اس سے آپ آبویسلی دین سیکھیں گے نا. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا شر ہے کیا خیر ہے، آپ کو معلوم ہے. لیکن یہ بول کر کے کہ مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں، اور جو ہے نا یہ میں بھی بہت لوگوں سے سنا ہوں یہ، کہ بھائی انٹرنیٹ اگر آپ لیں گے نا تو فساد ہو جائے گا. آپ میرے کو ایک بات بتلائیں کہ بھائی انٹرنیٹ کے اندر صرف فسادی ہے یا خیر بھی ہے؟ آپ مجھے بتلائیں، انٹرنیٹ کے اندر فساد ہے یا خیر ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ اگر یہ ڈر کے کہ صرف جو ہے نا اس میں فساد ہو جائے گا، یہ ڈر کر کے آپ انٹرنیٹ کو اگر چھوڑ دیں گے تو جو ہے نا یہ تو ہماری
یعنی ایک معنوں میں ہم جو ہے نا محروم رہ جا رہے ہیں ٹیکنالوجی سے اسلام کے دین کے لیے. لیکن بتانے کا مقصد میں جو ہے نا ٹیکنالوجی سے بہت آگے بڑھ جا رہا ہوں. لیکن یہ اشد چیز ہے. ٹی وی بھی جو ہے نا بہت لوگ کہتے ہیں کہ ٹی وی نہیں لینا چاہیے. ٹی وی کے اندر غلط چینلز آتے ہیں. چینلز تو ہر جگہ نیک اور بد چیز موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. اب مثال کے طور پہ وہ بہت آگے بڑھ جا رہی ہے بات. مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا پلین سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں. ہم کو معلوم ہے پلین گرا تو پانی میں اور ہم سیدھا اوپر ہے ڈر کے. کیا آپ میرے کو یہ بتائیں, کیا آپ یہاں سے انڈیا جانا چھوڑ دیں گے آپ ڈر کے کہ بھائی اس سے گرے تو مر جاتے ہم, یا پھر انڈیا سے یہاں آنا چھوڑ دیتے آپ ڈر کے؟ نہیں, اللہ کے اوپر توکل کرتے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. آپ استعمال کریں اور فائدہ اس سے اٹھائیں. تو بتانے کا مقصد بہت آگے نکل گیا. اس کے تصویر شروع ہوئی تھی, شرک کا جو ہے نا ایک ذریعہ ہے تصویر استعمال کرنا. اور شرک کب آیا تھا؟ آدم علیہ السلام کے انتقال فرمانے کے 1000 سال کے بعد اس دنیا میں شرک آیا تھا. اور یہ شیطان جو ہے نا شرک لایا تھا. کیوں آیا شرک؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں 3 بولا تھا, 2 کا سوال ہو گیا, تیسرا سوال کیوں شرک آیا یہاں پر؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مخلوق کو بہکا کے رہوں گا, اکثر مخلوق کو بہکا کے رہوں گا. وہ وعدے کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی تھی کہ تم جو چاہے کرو, لیکن ان بندوں کو جن کے اوپر میری رحمت ہے ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ بتلائے جتنے گناہ دنیا میں, اور میں اور ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور 1000 سال سے پہلے دوسرے گناہ موجود تھے, دوسرے گناہ. اور اس کی سب سے بڑی دلیل قابل نے حابل کا قتل کیا تھا. سب سے بڑی دلیل جو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے قابل نے حابل کا قتل کیا تھا. تو گناہ موجود تھے لیکن شرک موجود نہیں تھا. اس وقت شرک موجود نہیں تھا. تو شرک شیطان لایا ہے کیونکہ وہ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ تو اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ کی رحمت کے سامنے جتنے دنیا میں چاہے شرک کو چھوڑ کر جتنے گناہ ہو جائیں, اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ چیز کا حساب نہیں ہے. تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کو بہکایا کہ شرک کرو, کیونکہ شرک اس کو معلوم ہے. اگر شرک پہ اگر میں قوم کو یا امت کو یا پھر جو نا یہ لوگوں کو اگر میں ڈال دوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا, یہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ کتنے مسلمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شرک ہمارا دین ہے, شرک دین ہے. جبکہ اگر میں دلائل صرف بتانے بیٹھوں گا تو نکل جائے گا, لیکن دلائل آہستہ آہستہ آئیں گے. لیکن شیطان نے شرک کو کیوں لایا؟ امت یہ ذریت کو, اللہ کی مخلوق کو جہنم میں لے جانے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع بھی دیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جس پر اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ توحید پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مرتے دم تک توحید پر زندہ رہے, اور جب موت دے تو بھی توحید پر دے. آمین. اس کے بعد اب ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے ماحول میں, ہمارے محلے میں کس طریقے سے ہم توحید کی اہمیت دیتے ہیں. یہ سب جو ہے نا پچھلے درس میں بھی میں توحید کا مقدمہ رکھا تھا صرف, اور اس درس میں بھی توحید کا مقدمہ ہی ہے. مقدمہ کا مطلب اس کی اہمیت, اس کو سمجھنا, اس کی کیا جو ہے نا ہم کو کیوں علم حاصل کرنا ہے توحید کا, یہ بتلانا مقصد ہے. پہلے یہ اساس ہے, یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد رکھ رہا ہوں میں. اس کے بعد آئیں گے بہت سی چیزیں آئیں گے, وسیلہ ہے, توکل ہے, استغاثہ وغیرہ وغیرہ. تو ہم اپنے گھروں میں جب جائزہ لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ دنیا کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے. بچوں کے کپڑوں کا خیال رکھتے, بچوں کی پڑھائی کا خیال رکھتے, بچوں کے سونے کا خیال رکھتے, بچوں کے اسکول بھیجانے کا خیال رکھتے, بچوں کہاں اسکول گیا تو کتنا پڑھا انہیں, کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا وہ خیال رکھتے, اگر اسکول میں نہیں سیکھ رہا تو ٹیوشن رکھتے, پھر اس کے بعد اس کو کالج بھیجاتے, پھر اس کے بعد اس کے جاب کا انتظام کرتے, جاب میں بھی سیلری اچھی ہے یا نہیں ہے دیکھتے, پھر اس کی سیٹل, یعنی انہیں سب اس کا جاب ہو گیا, سب ہو گیا, اس کے بعد بھی اس کی زندگی کیسی چل رہی وہ بھی دیکھتے ہیں. اس کے بعد بھی کہیں پریشان تو نہیں ہے میرا بچہ, دیکھتے کہ نہیں دیکھتے. یہ اچھا آپ بولیں گے یہ سب دیکھنا گناہ ہے, کیا گناہ نہیں ہے, یہ سب دیکھنا فرض ہے ایک باپ کا, لیکن اس سے بڑا فرض بھول رہے ہیں, اس سے بڑا فرض ہم بھول رہے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے 5, 6, 7 سال میں, کیا آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے, اللہ کسے کہتے ہیں, معلوم ہے؟
یعنی یا پھر صرف آپ اس کو انگلش پڑھانے میں پورا زندگی اس کی نکال دے رہے ہیں. کیا آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن کریم کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کیا یہ بچے کو معلوم ہے؟ کیا آپ کے بچے کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کتنے انبیاء و رسول آئے تھے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ کیا معلوم ہے آپ کے بچے کو؟ اسی چیزیں میں ایک بات بتلاتا ہوں کہ میں ایک دوست کے پاس گیا تھا جن کے ابھی 7-8 سال کے بچے تھے، 2-3. ان سے میں پوچھنے لگا کہ ہم کتنے وقت مرتے ہیں اور کتنے وقت جیتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا 7 مرتبہ جیتے ہیں، 7 مرتبہ مرتے ہیں. ابا میں نے بولا کہاں سے سیکھے تم لوگ؟ یہ ٹی وی میں فلمیں دیکھے تھے، ایک جنے بول رہے تھے 7 مرتبہ جیتے کا تھا انسان اور 7 مرتبہ مرتا کا تھا. میں بولا اچھا. امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین یعنی ٹی وی میں جو چل رہا ہے اس کو اپنا دین سمجھ رہی ہے. یعنی افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک اور یہ کس کا عقیدہ ہے 7 مرتبہ جینا اور 7 مرتبہ مرنا؟ کس کا عقیدہ ہے؟ کون سی قوم؟ ہندوؤں کا. اور ہندوؤں کی فلمیں دیکھ کر کے ہمارے مسلمانوں کے بچے کیوں یہ سمجھ رہے ہیں فلمیں دیکھ کر کے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ایسا ہوا؟ کوئی بول سکتے جواب؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ہمارے بچے ٹی وی دیکھ کر کے سیکھنے لگے اور سمجھنے لگے کہ وہ ہمارا دین ہے؟ کیونکہ والدین ان کو نہیں سکھائے، والدین ان کو بتائے نہیں کہ توحید کیا ہے، کتنے مرتبہ آدمی دنیا میں آتا ہے اور کتنے مرتبہ وہ مرتا ہے. ان کو بچوں کو بتائے نہیں. کبھی فرصت ہی نہیں ملی ان کو جاب سے، کبھی ان کو فرصت ہی نہیں ملی گاڑی چلانے سے، کبھی ان کو فرصت نہیں ملی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کام کرنے سے. ہمیشہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے صاحب. بچے کیا کر رہے ہیں وہ معلوم نہیں ان کو دوسرے کمرے میں، لیکن وہاں بیٹھ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں. اور بچے دین غلط سیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ کے. وہ ہمارا لینا دینا نہیں. بچہ اچھا پڑھا بھائی انگلش، انگلش فلم دیکھ کے بچہ سمجھ رہا ہے انگلش، انگلش تو آ گئی. قرآن لگایا گیا، قرآن نہیں سمجھ رہا بچہ. جا کے پوچھے اللہ کا کیا مطلب ہے تو اللہ کا مطلب نہیں معلوم. یہ کس میں ہے؟ توحید میں شامل ہے یہ سب چیزیں. یہ مثال جو دیا ہوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کروڑوں بلکہ ان گنت مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جس میں بچہ 20 سال 25 سال کا ہو جاتا ہے لیکن توحید کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. 20 سال 25 سال کا ہو جاتا ہے بچہ لیکن توحید کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. واللہ ایسے کروڑوں گھر موجود ہیں مسلمانوں کے، بلکہ ان گنت ہے ایسے لوگ موجود. اور اس کی وجہ والدین کی غفلت. آپ بولیں والدین کی غفلت. بچے کو ابھی تو چھوٹے ہی 7-8 سال کا ہے، کل کے دن ہم اس کو مدرسہ بھیجانے والے ہیں، کل کے دن ہم اس کو جو ہے نا اسکول بھیجیں گے، اسکول میں بتا دیں گے سب. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب یہ شیطان وسوسہ ڈالے نا کہ بچے کو اسکول بھیجانا ہے، ابھی بتانے کی کیا ضرورت ہے، ابھی یاد نہیں رکھتا. ایک بات ہمیشہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلا مدرسہ اگر بچے کا ہے تو وہ گھر ہے. سب سے پہلی تربیت اگر کوئی استاد سے پہلے، اسکول سے پہلے اگر کوئی کر سکتے تو والدین کر سکتے. آپ 100 سال 1000 سال بچے کو مدرسہ بھیجیں لیکن وہ تربیت نہیں ملے گی جو آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں. اور بچپنے سے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتلایا تھا کہ بچپنے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید جیسی نعمت سے نوازا تھا. اور میں بتلا دیا تھا کہ ہم کو ہمارے بچوں کو بچپنے سے دینا چاہیے. بچپنے سے بولے تو کیا مطلب معلوم ہے اس کا؟ بچپنے سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ جب بولنے کی اور سن کر سمجھنے کی استطاعت ہو جائے. جب سے کب سے ہوتا ہے؟ ہم کو 4-5 سال بہت سے بہت بولنا بھی جو ہے نا شروع کر دیتا ہے اور سمجھنا بھی شروع کر دیتا ہے باتوں. لیکن یہ سب باتیں میں جتنے بتایا ہوں نا توحید کی، یہ سب ایک بات میں نہیں بتلانا ہے. بچہ ادھر آؤ، بیٹھو، اللہ یہ ہے، قرآن یہ ہے، رسول یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، دین کے پورے شروعات اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا. آپ سب سے پہلے بلا کر کے بولیں اللہ کا ورڈ کیا مطلب ہے. اللہ پہلی وقت بس ختم، چھوڑ دیں اس کو خلاص. اس کے بعد بلا کر کے بولیں کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن، پھر اس کو چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد بلا کے بولیں کہ اللہ تعالیٰ کے پرسوں بولا تھا کیا ہے، یاد دلاؤ، کیا ہے بولو. اگر بھول گیا تو پھر آپ بولو، آپ بولیں کہ ایسا کرتے گئے تو جو ہے نا بہت ٹائم نکل جاتا، میرا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا. آپ اپنے بچے کو اسکول کتنے وقت بھیجتے؟ 15 سال تک تو خالی اسکول میں سے رہتا ہوں. یعنی اگر 4 سال سے بھی آپ شروع کریں تو 11 سال اسکول جاتا. اور آپ 2-3 دن میں بول رہے ہیں کہ توحید سکھا رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ ہو رہا. 11 سال میں ٹائم ویسٹ ہو رہا سو کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اسکول بھیجانا بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور بچے کے بارے میں سوچنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ہم کو توحید کے اوپر زور دینا ہے. اس کے علاوہ گھر کی بات میں بتلا رہا ہوں، اپنے گھروں کی بات، کہ جب گھر کے والدین، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صحت و عافیت سے رکھے اور ان کی عمریں لمبی کرے، ان کو صحت و عافیت سے رکھے. جب کوئی گھر کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے گھر میں
تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے، بچوں کے لیے میں کتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بچوں کے لیے کتنی جائیداد ہے، کتنے زمینیں ہیں، کہاں سے بچے جو ہے نا جائیداد کو بانٹیں گے، اچھا اس کو گھر ملا کیا نہیں ملا، اس کو زمین ملی نہیں ملی، اس کو جاب ملا نہیں ملا، انہیں کتنا کما رہا، یہ سب سوچتے ہوئے مرتا آدمی. لیکن کیا کوئی مسلمان یہ سوچتا جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے سوچا تھا کہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر کے کہنے لگے تھے ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک. تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بلا کر کہنے لگے کہ تم میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کہا ہے کہ نعبد ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کیا جواب دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں. یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے آپ گھبرائیے مت، ہم اسی رب کی عبادت کریں گے، ایک رب کی جو آپ کے رب تھے، ابراہیم علیہ السلام کے رب تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. یہ تمام انبیاء جس کی عبادت کرتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے. کیا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے یا پھر دنیا میں تمام مسلمانوں میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو سکرات کے موقع پر ہے اور اس کو یہ یاد آ رہا ہے کہ میری ذریت جو ہے وہ میرے بعد کس کی عبادت کرے گی؟ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ جو ہے نا فاؤنڈیشن ہے توحید کا، اسلام کا یہ اصل چیز ہے، بنیادی چیز ہے. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو کچھ نہیں کرتے. لیکن میں جیسے بتلا دیا کہ بچوں کو کس طریقے سے بتلانا ہے، ایک ساتھ نہیں بتلانا ہے، الگ الگ طریقے سے بتلانا ہے. اس کے بعد جب ہم یہ دیکھ لیے کہ توحید ہمارے گھروں میں ہم کو کس طریقے سے لانا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی بچہ کیوں نہ ہو، ہم کو کس طریقے سے ہم کو بتلانا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کلمۃ التوحید کیا ہے. کلمۃ التوحید یعنی توحید کا جو کلمہ ہے کیا ہے؟ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یہ اس کو بولتے ہیں کلمۃ التوحید، جس کو سب کو معلوم ہے یہاں پر یہ چیز، لیکن کسی کے جو ہے نا دنیا میں پڑھنے کی وجہ سے کوئی بھول جاتے ہیں. یاد دہانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کلمۃ التوحید ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمۃ التوحید ہے. یہ کلمۃ التوحید کا کیا مطلب ہے، اس کے کتنے اقسام ہیں، آخر کیا ہر کلمہ پڑھنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا بغیر عمل کیے کہ کیا گناہوں پہ گناہ کرنے کے باوجود بھی کیا یہ ایک کلمہ یعنی شرک نہیں ہے، اس پاس توحید ہے، کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ گناہوں پہ گناہ کر رہا ہے وہ، کیا وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ آخر یہ کلمہ کی کیا حقیقت ہے، آخر اس کلمے کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ اب ہم اس کی اہمیت دیکھیں گے، کلمۃ التوحید کی کیا اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو ہے نا یہ کلمے میں دو جز ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ. یہ علمی چیز ہے اور میں پہلے بتلا دیا تھا کہ ہم علم اور عملی اعتبار سے الحمدللہ ابھی تک دیکھے تھے. اب علمی اعتبار سے ہم کچھ دیکھ لیں گے کہ آخر ہم کو معلوم بھی ہے یا نہیں ہے کہ کلمۃ التوحید تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہر اذان میں بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد. کیا ہم کو اس کا معنی بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ یہ ہم دیکھیں گے اس کی کیا قسمیں ہیں. یہ دو جز سے جو ہے نا یہ بنایا گیا ہے کلمہ، ایک ہے جز لا الہ الا اللہ اور ایک ہے محمد الرسول اللہ. یہ کلمے کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. اگر یہ کلمہ نہیں ہوتا تو دنیا کبھی کے فنا ہو گئی تھی. اگر توحید نہیں ہوتی تو دنیا ہی نہیں آتی تھی. آپ بولیں گے دلیل دو کہ دنیا ہی نہیں آتی تھی. دلیل لیجئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسانوں کو، اور دنیا میں کون رہتے ہیں؟ دوسرے مخلوقات رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ سب سے پہلے کون آئے تھے؟ آدم علیہ السلام آئے تھے. انسان تھے آدم علیہ السلام. انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میری عبادت کرنا ہے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا نا تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ذکر کرتے تھے، لیکن کوئی ذکر نہیں. اس کے بعد اگر ذکر ہے تو رزق کا ہے، رزق. اور ایک بات بتایا تو رزق کا جو معاملہ ہے نا، رزق کہ جو ہے نا کسی کا جاب چلے جاتا ہے، کسی کو جاب ملنے میں دیری ہوتی، یہ بھی توحید میں شامل ہے اور اس کی بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ رزق
حاصل کرنے کے لیے ہم کو کس طریقے سے مدد طلب کرنا چاہیے، اللہ سے کس طریقے سے مدد طلب کرنا چاہیے، لوگوں سے کس طریقے سے مدد طلب کرنا چاہیے. لوگوں سے جب مدد طلب کریں گے تو کب وہ شرک میں داخل ہوتا ہے، اور کون سا مدد طلب کرنا جو ہے نا مباح ہے، یعنی جائز ہے مدد طلب کرنا بندوں سے بھی، وہ سب ہم آگے دیکھیں گے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت ہے دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے صرف خالص اللہ کی عبادت کے لیے اس دنیا کو بنایا ہے، بس کوئی اور نہیں ہے. یہ دلیل کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 جز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ہم پہلے جز کو لے کر کے دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی. ایک ہے مثبت پہلو، یعنی مثبت چیز ایک ہے اس میں، اور ایک ہے منفی پہلو ایک ہے اس میں. یعنی کیا مطلب اس کا کہ آپ جو ہے نا ایک چیز کو ٹھکرا رہے ہیں اور اسی چیز کو دوسری جگہ جا کر کے اپنا رہے ہیں. کس طریقے سے؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا؟ فالس ہو گیا. یعنی کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اس کو انکار کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب یہ ہے. لا الہ کا مطلب کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. یہ آپ کیا کر دیا؟ یہاں پر انکار کر دیا، نفی ہو گئی یہاں. اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ الا اللہ. اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ سوائے اللہ کے. تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ ٹرو ہو گیا. مطلب کہ آپ جو ہے نا یہاں پر مان لیے کہ کوئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. تو یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. کیا ہے؟ کوئی معبود برحق، یعنی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے سوائے اللہ کے. اس میں 2 پہلو ہیں، ایک ہے منفی لا الہ، پھر اس کے بعد ہے الا اللہ، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. اس کے بعد اب ایک جز کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ. اور یہ کلمہ اگر آپ لا الہ الا اللہ بول دیں تو اسلام میں شامل نہیں ہوں گے اگر محمد الرسول اللہ نہیں بولیں گے. تو اگر آپ صرف محمد الرسول اللہ بولیں گے اور لا الہ الا اللہ نہیں بولیں گے تو آپ اسلام میں شامل نہیں ہوں گے. امت مسلمہ آپ نہیں کہلائیں گے. آپ کس میں سے ہوں گے؟ کافروں میں سے ہی رہیں گے. جو بھی شخص صرف آدھا کلمہ پڑھے، کوئی ایک جز پڑھے تو وہ داخل نہیں ہوگا. کوئی بولے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، محمد الرسول اللہ بول رہا ہوں میں، لیکن میں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، ہارون علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا، یعقوب علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مسلم نہیں ہو، کافر ہی ہے. کافر ہی ہے. 1,20,000 انبیاء و رسول پر ایمان لانا بغیر کسی تفرقہ کیے بغیر جب آپ اسلام میں شامل ہوں گے. کوئی بولے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا، تمام رسولوں کو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تمام جتنے انبیاء و رسول ہیں سب کے اوپر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں رکھتے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اسلام میں شامل نہیں ہوئے، آپ کافر ہی ہیں ابھی تک. تو یہ ہے کلمۃ التوحید. اس میں 2 چیزیں ہوگی، لا الہ الا اللہ ایک جز ہے اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ. میں یہ حدیث جو کلمۃ التوحید کے فضیلت کے اوپر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث بول کر کے میں اپنی بات کو آج ختم کرتا ہوں، آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں. اور اس حدیث سے آپ کو یہ توحید جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی اہمیت معلوم ہوگی آپ کو انشاءاللہ. اس کی اہمیت کیا ہے اور تمام مسلمانوں کو معلوم ہوگی انشاءاللہ تعالی. جو اس کے بعد ویڈیو سے دیکھیں گے ان کو یہ معلوم ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے. حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کو لایا جائے گا جس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ جو فرشتے جو لکھتے ہیں گناہوں کا پیپر کو، وہ 99 رہیں گے. 99 سجلات، ایک پیپر نہیں، سجلات کہتے ہیں اصل میں رجسٹر کو. سجلات اسی سے تسجیل ہے، تسجیل جو ہوتا ہے نا لکھنا، سجلات کہتے ہیں رجسٹر کو. 99 رجسٹر ہوں گے اور کیا مد ہو، کیا نہیں، کتنی لمبائی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی لمبائی ہوگی جہاں تک کہ انسان دیکھے گا، جہاں تک انسان کی نظر جائے گی قیامت کے دن وہاں تک اس رجسٹر کی لمبائی ہوگی. اور وہ رجسٹر ایک نہیں ہوگا، ایک رجسٹر، 1 2، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں،
کیونکہ رسول اللہ دین میں، اسلام میں قیامت کے احوال کی اور جو ہے نا رسولوں کی اور اللہ تعالیٰ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے کہ ایسے ہوگا، یہ کتاب ایسی آئے گی قیامت کے دن، ایسی کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ بتلا رہا ہوں کہ ایک ایسا ہے، ایک ایسا ہے، ایک ایسا، مثال تشبیہ میں دے نہیں رہا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایسے رجسٹر جو ہوں گے کتنے ہوں گے؟ 99 اور ایک ایک کی جو لمبائی ہوگی جہاں تک انسان دیکھے گا۔ اب آپ بولیں گے میں یہاں سے بیٹھ کر یہاں تک ہی دیکھ رہا ہوں، یہ دیوار کے اتنا ہے۔ قیامت کے دن کے احوال کے بارے میں کیا ہے حدیث؟ کہ قیامت کے دن زمین برابر کر دی جائے گی، وہاں پر کوئی اونچ چڑھاؤ نہیں ہوگی، کہیں آپ کی جگہ ٹکے گی نہیں، کہیں آپ کی نظر ٹکے گی نہیں، تو وہاں تک اس کی لمبائی ہوگی۔ اور یہ توحید کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، یہ لمبائی ہوگی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آخر یہ رجسٹروں میں ہے کیا لکھا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجسٹروں میں اس کے گناہ موجود ہے، تمام کے تمام گناہ۔ یعنی اگر ایسا دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں۔ 99 رجسٹر اور اتنی لمبائی کے کوئی کام نیک کام کرا ہی نہیں، تمام کے تمام گناہ موجود ہے اس میں، 99 رجسٹر ہے۔ اللہ کے سامنے وہ لایا جائے گا، اور جب وہ رجسٹر رکھے جائیں گے تو وہ بندہ کہے گا آج تو میری ہلاکت ہو گئی، خلاص میں جنت کی تو خوشبو بھی نہیں سن سکتا، میں دوزخی ہوں، میں وہ بولے گا ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہے گا کہ میں ہلاک ہو گیا یعنی میں جہنمی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے 99 رجسٹروں میں گناہوں پہ گناہ موجود ہے، لیکن فرشتوں سے کہیں گے اور وہ بندے سے کہیں گے تم افسوس کیوں کر رہے ہو، ٹھہرو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایک چیز وہاں پر ہے، ان رجسٹروں کے بیچ میں ایک چیز، ایک اور لفظ ہے بطاقہ۔ بطاقہ کسے کہتے ہیں؟ کارڈ کو۔ بطاقہ کو جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے ہیں کارڈ کو کہتے ہیں، جو لائسنس کا کارڈ ہو یا پھر اقامہ کا ہو یا پھر آفس میں انٹرویو لینے کے جیسے کارڈ استعمال ہوتا ہے نا، ویسا بطاقہ ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ٹھہرو ایک منٹ، یہ اس کا ایک کارڈ وہاں پر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، نہیں وہ نہیں، اس کے بعد کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایک کارڈ ہے، اس کو بندے کو بتاتے کہیں گے کہ یہ ایک کارڈ ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا اتنے 99 رجسٹروں کے سامنے یہ ایک کارڈ جو ہوا میں اڑ جائے گا اس کو لے کر کے میں کیا کروں گا اے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا کیا ہے، وہ اہمیت والا ہے۔ اس پر کیا لکھا ہوا ہے معلوم؟ کلمۃ التوحید لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمۃ التوحید جب وہاں پر موجود تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا اللہ کے ساتھ، وہ خالصتاً جب دنیا سے گیا تو وہ توحید پر گیا۔ ہاں اس نے زنا کاری کی، اس نے جھوٹ بولا، اس نے قتل کیا، اس نے چوری کی، اس نے والدین کی نافرمانی کی، اس نے ظلم کیا لوگوں کے اوپر، اس نے لوگوں کا مال ہڑپا، لوگوں کو دھوکہ دیا، سب گناہ موجود ہیں 99 رجسٹرز میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہرو، وہ ایک جو بطاقہ ہے اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں وہ جو توحید کا جو کلمہ ہے، جو بطاقہ ہے، جو کارڈ ہے، وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ 99 جو رجسٹر ہے اس کے اوپر یہ ایک کارڈ جو ہے نا حاوی ہو جائے گا۔ وہ ایک کارڈ کیا ہوگا؟ حاوی ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس ایک توحید ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس کے پاس تمام گناہ موجود ہیں، اور تمام علماء حق جو اس قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لوگوں کو توحید اور دین سکھاتے ہیں، ان کا اتفاق ہے، متفق ہے، وہ تمام صحابہ اس پر متفق ہے کہ جو مسلمان توحید پر رہے گا مرتے دم تک، شرک نہیں رہے گا، چاہے وہ جتنے بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا بھی اگر، تو ایک دن نکال کر کے اس کو جنت میں ضرور ڈالے گا، چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، چاہے اس کے کتنے بھی گناہ۔ اور یہ جو حدیث بولا نا، صحیح حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ایک حدیث جب ہم کو معلوم ہوئی تو ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ آخر توحید کی کیا اہمیت ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے۔ یہ حدیث کے علاوہ یعنی علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث اتنی جامع اور اتنی توحید کے بارے میں اتنی یعنی توحید کی فضیلت کے بارے میں اتنی بڑی حدیث ہے کہ اس کے بعد توحید کی فضیلت بتلانے کے لیے کوئی اور موجود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا گنہگار، میرے دعائیں قبول نہیں ہوتے، میں جو ہے نا فلمہ دیکھا سو ہوں، میں فلاں کیا سو ہوں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ سب کا جواب اس میں موجود ہے۔ آپ شرک پہ ہیں کیا؟ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے باحیات رکھا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو گئی حق چیز، تو آپ بدل جاؤ، اللہ سے توبہ کرو اور نیک کام کرنے لگو۔ اور آخری بات میں یہ حدیث کے متعلق بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہ حدیث بول دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھتے جاؤ، فلمہ دیکھتے جاؤ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو ہے نا نمازیں چھوڑتے جاؤ، نمازوں کے اوپر سوتے جاؤ. یہ مطلب نہیں ہے اس کا، میں بتلا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا شیطان ڈالتا ہے، جہاں پر بھی موقع ہے نا شیطان آ جاتا ہوں. یہ حدیث سنے بات شیطان آیا تھا. اب ایسی جو نا ہم حدیث سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا حاضر ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو، پہلے کھانا کھا لو. تو شیطان ڈالتا ہے ارے کھانا کھا لو گے تو آرام سے کھاؤ، نماز بھی ہوگی تو ہوگی، جان تم کھانا تو کھاؤ. صحیح بات ہے، کھانا کھائیے آپ، لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے جلدی کھا کر کے آپ جماعت میں شریک ہو سکتے تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں باتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جہاں پر بھی موقع ملتا نا کہ یہ کرے تو یہ بچ جاتے، اس سے تو وہاں پر شیطان پہلے آتا. تو میں بتلا دینا، کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہوں پہ گناہیں کرتے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ گناہ ہے تو چھوڑ دو. پھر شرک پر ہے، اور سب سے زیادہ میں یہاں بتلانا چاہتا ہوں سب گناہوں کو چھوڑ کر کے توحید پر. شرک اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ شرک ہے تو اب توحید پر آ جائے. اور اس سے بڑی حدیث یعنی توحید کے فضیلت کے بارے میں کوئی اور موجود نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی احادیث موجود ہیں، لیکن یہ کلمۃ التوحید کے اوپر خاص دلالت کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ توحید اگر انسان کے پاس ہے اور وہ جتنے بھی گناہوں کے ساتھ اگر مر جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں لائیں گے. لیکن جس کے پاس توحید نہیں ہے، 100 حجاں ہیں، 2,000 جو ہے نا عمرے ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا اگر وہ شرک پر مرے گا. تو توحید کی اہمیت ہم کو اس در سے معلوم ہوئی. انشاءاللہ آگے اور بھی جو ہے نا توحید کے اوپر، ابھی توحید کی لغت اور اصطلاحی زبان میں کیا مطلب ہے یہ بھی میں نہیں بتلایا ہوں. انشاءاللہ اگلے درس میں بتلانے کی کوشش کرتا ہوں. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی سنا اور کہا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی سنا اور کہا گیا ہے یا اللہ اس کو ہم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا ہے یا اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اللہ ان سب کے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں اللہ یا اللہ وہ آپ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے آئے تھے، اللہ ان کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ اگر کوئی جاب کے بغیر ہے تو اللہ ان کو جاب فراہم کیجیے. یا اللہ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی قرضات ہے اللہ ان کے قرضہ ادا ہونے کا ذریعہ نکال دیجیے. یا اللہ یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں میں اگر کوئی مشکلات ہے اللہ تو ان کی مشکلوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اور جو جن کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اور شرک پر ہیں اللہ ان کو توحید کی ہدایت دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں شرک پر ہیں اللہ ان کو توحید کی ہدایت دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں توحید پر ہیں اللہ ان کو مرتے دم تک یا اللہ توحید پر قائم و دائم رکھیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں توحید پر موجود ہیں اللہ ان سب کو اللہ مرتے دم تک توحید پر قائم رکھیے. یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جو بھی اگر بیمار ہے تو اللہ اس کو شفا کاملہ عطا کیجیے. یا اللہ جو بھی قرض دار ہے اللہ ان کے قرضوں کو ادا ہونے کا ذریعہ نکال دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کی مدد کیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ مسلمانوں کو توحید پر آنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ مسلمانوں میں سے شرک جیسے خبیث چیز کو نکال دیجیے. اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.